جڑے حالات میں۔ اسلام کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، اچھی طرح سن لے۔ آپ نے اپنے اگر تو زمین ہے برانی، جیسے لیا بکر کیا، ٹیلوں کے اوپر ہل چلا دیا ہے، بارش ہو گئی ہے، فصل ہو گئی ہے، اس میں آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے 9 من اور 10واں من اللہ کے راستے میں دینا، اسے کہتے ہیں عشر، 10واں حصہ۔ جو آپ کی زمینیں ہیں جہاں ٹھیکہ لاکھ سے اوپر ہے، جہاں پہ کھاد سپرے کے معاملات آپ کے ساتھ ہیں، یہ سارے خرچے نکال کے، تھریشر، گہائی، کھاد، جو بھی آپ کے خرچے ہیں وہ نکال کے پھر جو بچے گا، خرچہ تسی وہ چو دینا کہ باہروں پلیوں تھوڑا پینا، وہ نکال کے جو بچہ ہے اس میں سے آپ نے دینا ہے 19واں من پاس رکھنے ہیں، 20واں من دینا ہے۔ اتنے ذرا رکے جائے، آپ کو تو عشر دینا چاہیے تھا، آپ نے خرچے نکال لیے، اگر خرچے نکال کے دینا ہے تو 10واں من ہی دینا ہوگا، سن دے جے۔ اور اگر خرچے خرچے پا کے اللہ تو دیتا ہے تیری سپرد، پھر آپ کے ذمہ 20واں من ہے، نصف عشر، کیونکہ آپ کا ٹھیکہ ہے، آپ کے اخراجات ہیں، آپ کے دیگر معاملات ہیں، اس کے لیے تو آپ کو پورا آدھا اللہ نے چھوٹ دے دیے پہلے۔ اگر خرچے نکال کے دینا ہے پھر عشر دینا ہوگا، اگر خرچے مرچے نکالے بغیر اللہ ٹھیک ہے جنہ تو دیتا ہے اللہ دی سپرد، پھر آپ 20واں من دے سکتے ہیں، دونوں میں سے جو کر لے، دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ باپ فوت ہو جائے، دادا زندہ ہو، کیا پوتے کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا کمال کا دین ہے۔ یہ اصل کے بعد فصل فرع دیکھتا ہے، شاخیں دیکھتا ہے۔ حبیب بینک کی جتنی شاخیں ہیں ان شاخوں کو دیکھا جائے گا، وہ اپنے اس کا ذمہ دار ہے۔ باپ زندہ ہے، باپ زندہ ہے، بیٹا فوت ہو گیا، اب جو بیٹا فوت ہوا ہے نا، اس کی اگر کوئی وراثت ہے، کوئی ملکیت ہے، کوئی زمین ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی اس نے پرسنل بنائی ہے، اس میں دادا بھی کہیں نہ کہیں آ کر کے دیکھا جائے گا، حصے میں آتا ہے تو وہ حصے دار بنے گا۔ اب پرابلم یہ آتی ہے کہ دادا کے باقی بیٹے تو حصہ لے گئے، اور جو یتیم بچے ان کا باپ فوت ہونے کی وجہ سے اسے ملا نہیں، تو یہ بچے کیا کریں؟ ان بچوں کے لیے آپ نصیحت کر سکتے ہیں، وصیت کر سکتے ہیں، زندگی میں دے سکتے ہیں، ساروں کو بٹھا کے کہ پتر اس جگہ تے تسی بھی ہو سکتے سے، تسی فوت ہوئے ہوندے تو تہاڈی اولاداں نال یہی کچھ ہوندا، محرومی ہوندی تو کی ہونا سی۔ یہاں بیٹھ کے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، منسوخ ہو گئی ہے یہ آیت، من بعد وصیت، یہ والی آیتیں اب وارث کے بارے میں نہیں ہے، وارث سے ہٹ کے 1/3 آپ اللہ کے لیے تیسرا حصہ وصیت کر سکتے ہیں، اور ایسے پوتوں کے لیے کہ جو کمزور ہیں، جو لاچار ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جن کا کچھ نہیں، تو دادا جی ان پہ خود بھی اپنی زندگی میں خرچ کر سکتا ہے، اور سارے چچے باقی مل کے، بہن بھائی رشتہ دار ان بچوں کے اوپر اسپیشلی سوچیں گے۔ اسلام خیر خواہی کا دین ہے، الدین النصیحہ۔ کچھ حضرات نماز جنازہ میں سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، مرضی بھائیاں دی، کچھ کاموں میں زبردستی نہیں ہوتی، ہم صرف مسنون کہہ سکتے ہیں، سمجھ دے جے، جو مرضی نماز پڑھتا ہے پڑھے، میں تو نہیں روک سکتا، میں اس کو بتا سکتا ہوں، صرف بتاؤں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ مسنون ہے یا نہیں ہے۔ میں جو کر رہا ہوں میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں کہ میں وہ کروں جو مسنون ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی 2 نمبر نوٹ کسی دے وکن ڈے نے ویچن ڈیا تو ویچن دو، سانوں کی تائے نال ہی کرن ڈیا نا، وہ دی پہلی لے کے انہوں 2 نمبر نوٹ دین ڈیا، کوئی حرج نہیں، چپ رہو، ابو نو دین ڈیا نا، چپ رہو، میرے نال ہوں میں ویکھی جاؤں۔ اگر تو آپ وہاں بولتے ہیں تو اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں دین النصیحہ کہ کام وہ کریں جو مسنون ہو، خوشی اور غمی دونوں، نکاح اور جنازہ دونوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کی چھوٹی چھوٹی تفصیل بتائی۔ باقی ہم دیکھا دیکھی کچھ علاقوں میں یوں ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، میں نے ہاتھ یہاں اس لیے رکھا ہے کہ یہی لوگ کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، ادھا ہی ہے نا جی، ایتھے والے نہیں کرتے، میں انہاں بیچاریاں نوں پتہ ہے کہ جدوں سلام پھیرنا ادوں ہی سارا کچھ۔
باقی اپنی سمجھ کی بات ہے. اگر آپ مسنون دیکھنا چاہتے تو مل جائے گا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں یا نمازوں میں سلام کے جو 5 طریقے ہیں اگر وہ دیکھ لیے جائیں تو سلام ہے ہی ایک طرف اور بہتر ہو جائے گا. بس جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سارا کام نا جی آن کے دعا تے جنی محنت کیتی ہوندی ہے نا دعا کر کے اللہ میاں توفیق دمی عمل کرنا ہے انشاءاللہ. دعا کے ساتھ دوا